محرم میں بعض وہ کام جو نہیں کرنے کے وہ کون سے ہیں؟ ہمارے ہاں محرم کو دیکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پیغمبر کے وجود اتھر کا ٹکڑا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی خوشبو فرما رہے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار فرما رہے ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کریں؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضور کی دیگر اولاد، ہم سب سے پیار کرتے ہیں، پیغمبر کی چاروں بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، نبوت کے 3 دامادوں سے محبت فرماتے ہیں۔ 3 داماد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی زینب ابو العاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، حضرت رقیہ عثمان کے نکاح میں تھی رضی اللہ عنہما، جب فوت ہوئی تو حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کے نکاح میں تھی رضی اللہ عنہ۔ تو جو کہ پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں، اس لیے میں نے کہا 4 بیٹیاں اور 3 داماد، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، تو بعض لوگ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ 10 محرم کو ہم کرو، 10 محرم کو ہم پیٹیں، جزا فضا کریں، واویلا کریں۔ مسلمان کی شان کے یہ نہیں ہے۔ مسلمان کو جہاں اپنے لخت جگر کے شہید ہونے کا طبعی غم ہوتا ہے، وہاں اس کی شہادت پہ فخر بھی ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جہاں اس بات کا غم ہے کہ وہ قتل ہوئے ہیں، ان کا خون گرا ہے، ان پر ظلم ہوا ہے، وہاں ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ ہماری سعادت ہے کہ پیغمبر کا نواسہ ہمارا ایمان وہ برسر میدان کٹا ہے لیکن جھکا نہیں ہے۔ ہم اس کے کردار پہ فخر کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کردار پر۔ اس لیے ایسے موقع پر غم میں زنجیر پہن لینا یا غم میں زنجیروں سے پیٹنا شروع کر دینا یا غم کی وجہ سے اپنے سینے کو زد و کوب کرنا، اپنے چہرے کو نوچنا، اپنا خون بہانا یا غم کی وجہ سے کالے لباس کو اختیار کر لینا، یہ ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندے کو زیب نہیں دیتا۔ اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں، میری اس گفتگو کے مخاطب اور میری گفتگو جن لوگوں کے لیے ہے وہ لوگ ہیں جو میرے ہم مسلک ہیں، میرے ہم مذہب ہیں اور ہمارا مسلک ایک ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کے مسلک میں کالا کپڑا پہننا عبادت ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی مسلک میں پیٹنا عبادت ہے تو ان کا مسئلہ ہے۔ زنجیر زنی اگر عبادت ہے تو ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے، ان کے علماء جانے۔ ہمارے ذمہ ہے اپنی عوام کو اس موقع پر اپنے مسائل بتانا اور ہماری عوام کو ان مسائل پر غور بھی کرنا چاہیے۔ 10 محرم کو ہمیں روزے کا حکم ہے، ہم روزہ رکھیں گے، اور اگر کسی کے مذہب میں سبیل ہے تو وہ سبیل لگائے، اس کو کون منع کرتا ہے۔ میں محرم کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اس کو بہت توجہ سے سمجھیں کہ 10 محرم کو جن کا مذہب پیٹنا ہے، ماتم ہے، کالا لباس ہے، سبیل ہے، وہ کریں۔ جن کا مذہب روزہ ہے، صبر ہے، اپنے بچوں پر خرچ ہے، وہ کریں۔ بس اس بات کا خیال کریں کہ اپنی عبادات اپنے پیسے سے کریں۔ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہم افطاری کے لیے کسی دوسرے سے چاول نہ مانگیں، ہم افطاری کے لیے کسی اور سے بھیک نہ مانگیں۔ 10 محرم کا اپنے اہل عیال پر وسعت سے خرچ کرنا ہے تو کسی سے مانگ کے اپنے بچوں کو نہ کھلائیں۔ اور جن کے ہاں سبیل اور چاول اور دودھ یہ عبادت ہے تو ہم سے چینی نہ مانگیں، ہم سے چاول نہ مانگیں، ہم سے دودھ نہ مانگیں، اپنی عبادت اپنے پیسے پر خرچ کریں۔ اللہ خیر سے، اس میں حرج کی بات نہیں، اپنی عبادت ہر آدمی کرے۔ تو کچھ کام کرنے کے تھے جو میں نے عرض کیا، کچھ کام نہ کرنے کے ہیں میں نے وہ عرض کیا۔